الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ محرم الحرام کے حوالے سے بہت سی چیزیں، بہت سی رسومات، بہت سی بدعات ایسی ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمام احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان نے جو مرحلہ دنیا میں گزارنا ہے وہ کس طرح گزارنا ہے، وہ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کچھ احکام جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے واضح ملتے ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو مخفی ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجتہدین نے ہمارے لیے واضح کر دی۔ اب ہم محرم الحرام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش فرمائی، زمین و آسمان بنائے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے یعنی رات اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، پھر ان میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جو مہینہ، وہ محرم الحرام ہے۔ اب محرم الحرام کو جو حرمت اور فضیلت ملی، وہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ماہ محرم الحرام کو جو حرمت اور فضیلت ملی ہے وہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کی عظمت، مقام اور مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہو رہی ہے، اور واقعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ 60 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کی عظمت، فضیلت اور حرمت سیدنا امام حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اس کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے روزے رکھنے کا، ذکر اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہم نے اس ماہ مقدس کے ساتھ کچھ بدعات اور رسومات سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس ماہ سے منسوب کر کے اپنا لی ہیں۔ وہ بدعات، وہ رسومات، وہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ماتم کرنا، سوگ منانا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ سوگ 3 دن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوگ صرف اور صرف 3 دن ہے، سوائے اس عورت کے۔ وہ ایک عورت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن سوگ منا سکتی ہے، سوگ کر سکتی ہے، جس کا شوہر، جس کا ہسبینڈ جو ہے وہ وفات پا جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بھی 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ کرتی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کو حکم نہیں ہے کہ 3 دن سے بڑھ کر سوگ منائے۔ اب ہم مسلمان جو ہیں، ہمیں محمدی اور مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ ماتمی اور کربلائی بن جائیں۔ ہمیں ماتمی اور کربلائی نہیں بننا، بلکہ محمدی اور ایک مسلمان بننا ہے۔ ہم نے اپنے آپ، اپنے طریقہ کار سے، اپنے یہ جو جاہلانہ رسومات ہیں ان کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک مسلمان شو کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک مسلمان ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی میں بہت سے بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہیں ان کی شہادت بھی اس ماہ مقدس میں ملتی ہے۔ ان کی شہادتیں، بہت سے انبیاء جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی نبی کا، کبھی کسی رسول کا یوم شہادت نہیں منایا۔ صحابہ کرام میں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بئر معونہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ 4 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 پیارے حفاظ، 11 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ان کا یوم شہادت نہیں منایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح غم ہوا، آپ اس طرح مغموم ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک جنہوں نے بئر معونہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی،
لیکن ان کو 30 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے رہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا کہ اگلے سال اس دن جس دن بیر معونہ کے مقام پر 70 حفاظ کو 70 صحابہ کو شہید کیا گیا آپ نے ان کا یوم شہادت منایا ہو. بالکل نہیں. اسی طرح سید الشہداء حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ وہ سید الشہداء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یوم شہادت نہیں منایا. اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحاب جو ہے وہ شہید ہوئے ان کا یوم شہادت نہیں منایا جاتا. تو اگر ہم ان ایام کو منانے لگ جائیں تو کوئی بھی ایسا دن نہیں بچتا جس کے اندر ہم اپنے زندگی کے معاملات جو ہم اس مہینے میں نہیں کرتے ان کو کر پائیں. یہ بدعات اور رسومات ہم نے بنا لی ہیں کہ ماتم کرنا, اپنے آپ کو پیٹنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے والوں کو اور پیٹنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا لباس پھاڑے اور اپنی رخسار اور اپنے سینے کو پیٹے لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کے ان ایام کے اندر اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو وہ انہی میں شامل ہوگا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. ماتم کرنا, مجالس کا انعقاد کرنا اور ننگے پاؤں پھرنا, سردی یا گرمی کی صورت میں خاص طور پر یوم عاشوراء کے دن ننگے پاؤں پھرنا, اور ان ایام کے اندر رشتے طے نہ کرنا, ان ایام کے اندر نیا لباس نہ پہننا, ان ایام کے اندر کالے لباس کو منسوب کر لینا, کالا لباس سلوانا پہننا, اس طرح کی بدعات جو ہیں جو صرف اور صرف ان دنوں میں خاص کر لینا, شریعت کے اندر ان کا ثبوت نہیں ملتا. چارپائیوں کو الٹا کر دینا, کپڑے الٹے پہن لینا, ننگے پاؤں پھرنا, ماتم کرنا, سبیلیں لگا لینا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور جو ہیں ان کے اندر روزہ رکھنا چاہیے. تو روزے کو چھوڑ کر سبیل لگانا یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ مشابہت کے متعلق بھی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھا کرو. یہودی جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس دن ہم روزہ رکھتے تھے تو مسلمان بھی ہمارے مذہب پر آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہوں تو ہم جو ہے 2 روزے رکھیں گے, یا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا دن ایڈ کر لیں گے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا دن, تاکہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں فرق ہو سکے کہ وہ جو روزہ رکھتے ہیں یوم عاشور کا 1 دن کا اور مسلمان 2 دن کے روزے رکھتے ہیں, 9ویں 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا. تو یہ کچھ رسومات ہیں, بدعات ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے.